سردی کی شدت کے ساتھ ہی گیس غائب ہو گئی۔ فیصل آباد ڈویژن میں سوئی گیس کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 سے 12 گھنٹے کا ہو گیا۔ پریشر میں کمی، دکانداروں سمیت شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا۔ بولے گیس نہ آنے سے کام ٹھپ ہو چکے ہیں۔ صارفین نے حکومت سے گیس پریشر بڑھانے اور قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ناشتہ تیار کرنے لگتے ہیں تو ہمارے ہسبینڈ بچے ویسے ہی ٹیوشن یا وہ کاموں پہ ویسے وداؤٹ ناشتے کے جاتے ہیں۔ دوپہر کا کھانا جب بنانا ہوتا ہے اس وقت بھی اتنا لو پریشر ہوتا ہے کہ پانی تک گرم نہیں ہونا بہت مشکل ہے۔ صبح دے کروائے ہیں، ویلے بیٹھے ہیں، گیس آ نہیں رہی، سامان نکلتا نہیں۔ 12 بجے ہلکی پھلکی آندی ہے، گیس بالکل نہیں آ رہی جی۔ دوپہر نو آندی گھنٹہ کو تو بعد ختم ہو جاندی ہے۔ دکانداری تقریباً ختم ہو گئی ہے۔ کورونا کی دوسری لہر کے وار جاری۔ فیصل آباد میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 3 مریض دم توڑ گئے۔ 41 افراد وائرس کا شکار۔ جھنگ میں 12 افراد کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا۔ چنیوٹ میں 3 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ ادھر سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق بشیر عاکف کا کورونا وارڈ کا وزٹ، انتظامات اور زیر علاج مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ عوام پر پھر پیٹرول بم گرا دیا گیا۔ 15 دنوں میں دوسری بار اضافہ۔ پیٹرول 3 روپے 20 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ نئی قیمت 109 روپے سے تجاوز کر گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 2 روپے 95 پیسے، لائٹ ڈیزل 4 روپے 42 پیسے مہنگا ہوا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ تاجروں کی حکومت پر شدید تنقید۔ صدر ہول سیل کلاتھ سیکٹر شیخ فیصل کہتے ہیں پہلے ہی مہنگائی نے چھوٹے تاجروں کی کمر توڑ دی ہے، مزید مہنگا ہونے سے کپڑے کا کاروبار بند ہو جائے گا۔ بجلی مہنگی، پیٹرول مہنگا، آٹا بھی نایاب ہو گیا۔ چنیوٹ کے یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسڈی کا گھی اور آٹا ختم۔ خریدار کہتے ہیں چینی نہیں ملتی اور اب سبسڈی والا گھی بھی 1.5 ماہ سے غائب نہیں۔ سینٹ الیکشن کی تیاریاں، حکومت نے اپنے اراکین اسمبلی کے لیے فنڈز کا منہ کھول دیا۔ 294 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 85 کروڑ کے فنڈز جاری۔ ایم پی ایز فنڈز کے ذریعے اپنے حلقے کی 60% اسکیمیں دیں گے۔ ایم این ایز 40% اسکیمیں دیں گے۔ واٹس ایپ کا بھی یو ٹرن۔ واٹس ایپ 8 فروری تک نئی پالیسی کی شرط سے پیچھے ہٹ گیا۔ وجہ صارفین کی تنقید، دیگر ایپس کی مقبولیت میں اضافہ یا کچھ اور؟ واٹس ایپ کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا۔ ٹوبہ میں سی ای او ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ظفر اقبال پر مبینہ کرپشن کا الزام۔ ڈاکٹر ظفر اقبال سیال کی اکاؤنٹنٹ سے لین دین کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ ویڈیوز میں حصہ مانگنے اور وصول کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ تھانہ بلوچنی اور تھانہ مامو کانجن میں مسلح افراد کی گھروں میں ڈکیتیاں۔ ملزمان نے گن پوائنٹ پر اہل خانہ کو یرغمال بنا لیا۔ طلائی زیورات اور 12 لاکھ روپے نقدی چھین کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے مقدمات درج کر لیے۔ تھانہ ٹھیکری والا کے علاقے میں 12 سالہ لڑکے سے بدفعلی کا معاملہ۔ آئی جی پنجاب نے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ آر پی او فیصل آباد سے رپورٹ طلب کر لی۔ اوباشوں نے علی حسن کو لاہور سے اغوا کیا اور فیصل آباد لا کر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ 2 نامزد ملزمان کے خلاف درج کر دیا۔ جھنگ میں فیملی مقدمات کی مدعی خواتین کو ماہانہ اخراجات کے لیے مشکلات کا سامنا۔ اخراجات کی عدم فراہمی پر خواتین ضلع کچہری کے چکر لگانے پر مجبور۔ وزارت قانون سے جامع پالیسی بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ ڈسٹرکٹ بار فیصل آباد کے انتخابات، امیدواروں میں کانٹے دار مقابلہ۔ جیت کا تاج کس کس سر سجے گا؟ پولنگ کا عمل ختم۔ 6 سیٹوں کے لیے 23 امیدواروں میں مقابلہ جاری۔ کمشنر ثاقب منان کی صدارت میں اجلاس، ٹریفک مینجمنٹ کے حوالے سے صورتحال کا جائزہ لیا۔ ٹریفک مسائل سے نمٹنے کے لیے ٹیپا کو فعال کیا جائے گا۔ کمشنر نے گرین سگنل دے دیا۔ ادھر کمشنر فیصل آباد ثاقب منان کا ڈچکوٹ کا دورہ، ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ سیوریج منصوبے کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ملک فاروق عمر نے منصوبوں پر جاری کام کو تیز کرنے کی التجا کی۔
کورونا وبا اور تجاوزات کے خلاف آپریشن میں میڈیا کا کردار قابل ستائش ہے۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد محمد علی کی صحافیوں سے ملاقات، کہا صحافی کالونی کے لیے معاونت کر رہے ہیں، لاہور کی سطح پر اقدامات کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ صحافیوں کے وقت کی قیادت کی صدر پریس کلب جی اے تنویر، نائب صدر فرزانہ نے کی۔ کین کمشنر پنجاب زمان بچو کا دورہ تاندیا والا، زمان بچو نے اے سی آفس میں کھلی کچہری لگائی، چنار اور تاندیا والا شوگر مل کے متعلق شکایات سنی، حل کے لیے متعلقہ افسران کو احکامات جاری۔ کین کمشنر کا کہنا تھا شوگر ملوں کے ہاتھوں گنے کے کاشتکاروں کا استحصال نہیں ہونے دیں۔ جی سی ویمن یونیورسٹی فیصل آباد میں خواتین سٹاف کے لیے نیا حکم نامہ جاری، تمام شعبہ جات کی چیئرپرسنز اور کوآرڈینیٹرز کو مردانہ سٹاف کی چھٹی تک حاضر رہنے کی ہدایات۔ سائنس یا کمپیوٹر لیب میں طالبات کے ساتھ فیمیل ٹیچر کا ہونا لازم ہوگا، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ فیصل آباد میں مطالبات کے حصول کے لیے محکمہ انہار کی ایپکا یونین بھی میدان میں آ گئی، تنخواہیں نہ بڑھانے سے ہر ہفتے کو احتجاجی ریلی نکالنے کا اندیا دے دیا۔ فروری میں اسلام آباد دھرنا دیا جائے گا، 31 جنوری تک تنخواہیں بڑھانے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ ایپکا ملازمین کہتے ہیں 10 فروری کو پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کیا جائے گا۔ سال 2021 کے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات گزشتہ پیٹرن پر لینے کا فیصلہ۔ کورونا کے باعث تعلیمی سیشن متاثر ہونے سے سمارٹ سلیبس متعارف کروایا گیا تھا۔ انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمینز کا انتخابات کے پیپر پیٹرن تبدیل نہ کرنے کا فیصلہ۔ تعلیمی بورڈز کی جانب سے ویب سائٹ پر ماڈل پیپرز بھی جاری کر دیا گیا۔ سجادہ نشین دربار سلطان باہو صاحبزادہ نجیب سلطان کی والدہ انتقال کر گئیں۔ نماز جنازہ آج بعد نماز مغرب ادا کی جائے گی۔ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے ملک بھر سے مریدین اور عقیدت مندوں کی دربار سلطان باہو پر آمد کا سلسلہ جاری۔ جشن استحکام پاکستان فیصل آباد انٹر کلب مڈ ریسلنگ چیمپئن شپ کا انعقاد، پہلوانوں کی جانب سے ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر پہلوانی گرز دی گئی۔ اور فیصل آباد میں پاکستان ملٹی مارشل آرٹس کا 2 ماہ فری کیمپ کا انعقاد۔ فری کیمپ محکمہ اسپورٹس کی جانب سے دھوبی گھاٹ میں لگا دیا گیا۔ مارشل آرٹس کا فری کیمپ کا افتتاح عبداللہ خان نے کیا۔ تقریب میں بچوں نے مارشل آرٹس کے کرتب دکھائے۔